حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا ار، رحیم بیٹا لاقیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان دو پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کانا و گلا چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے حویش و اقربا سے بد سلوکی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے اس لیے اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں توبہ بھی کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے اسے سورہ مرسلات، سورہ امت، یتساءلون، اخلاص اور معوذتین اور الشمس تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اسے حامہ جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وصال فرمایا، لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے۔